بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 22 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ عمران اور اس کے ساتھی جیپ میں سوار خاصی تیز رفتاری سے شمال کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ میدانی علاقہ تھا اور صحرا کی سائڈ پر واقع تھا۔ دور سے انہیں انتہائی تیز طوفانی ہوائیں صحرا میں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور صالحہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور رکبی سیٹوں پر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہرے ستے ہوئے تھے کیونکہ وائٹ برڈز اور اس کے تمام حفاظتی انتظامات کے خاتمے کے باوجود جب وہ مخصوص لباسوں میں آلات لے کر صحرا کی طوفانی ہواؤں والے علاقوں میں داخل ہوئے تو چند لمحوں میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لباس اور آلات انہیں ان طوفانی ہواؤں سے نہیں بچا سکیں گے۔ ابھی طوفانی ہواؤں کی شدت والا حصہ آگے آنا تھا، لیکن شروع میں ہی ان کے جسم کسی صورت بھی ریت پر جم نہ رہے تھے اور انہیں یوں محسوس ہونے لگ گیا تھا جیسے وہ کٹی ہوئی پتنگوں کی طرح ان طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہی ختم ہو جائیں گے۔ گو ان سب نے خصوصی ساخت کے جوتے پہنے ہوئے تھے جو انتہائی شدید طوفان میں بھی پیر کھڑا نہ ہونے دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آگے نہ بڑھ پا رہے تھے۔ اور پھر عمران نے واپسی کا حکم دے دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک بار اگر ان کے قدم اکھڑ گئے تو پھر نہ لباس انہیں بچا سکیں گے اور نہ ہی سائنسی آلات، اور طوفانی ہواؤں کی گرفت میں آ کر ان کے جسموں کے ٹکڑے اڑ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اس چوتھے نخلستان میں پہنچ گئے جہاں وہ جیپ چھوڑ کر صحرا میں داخل ہوئے تھے، اور پھر عمران کے کہنے پر انہوں نے لباس اتار دیے اور لباسوں کو جیپ کے عقبی حصے میں ڈال کر وہ سب عمران سمیت جیپ میں سوار ہوئے اور عمران نے جیپ واپس موڑ دی۔ وہ سب چونکہ سچویشن کی نزاکت کو سمجھ گئے تھے، اس لیے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جیپ پہلے نخلستان میں پہنچ کر دہاروں کی طرف چل پڑی، لیکن عمران نے دہاروں جانے کی بجائے صحرا کی حدود سے باہر نکل کر جیپ کا رخ شمال کی طرف کر دیا، اور اس وقت جیپ پہلے نخلستان سے کافی دور پہنچ چکی تھی۔ دور سے انہیں ایک پہاڑی علاقہ نظر آنے لگ گیا تھا۔ اس علاقے کو کوبم کہا جاتا تھا۔ جیپ کا رخ اسی طرف تھا۔ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اچانک جولیا نے پوچھا۔ یہ پوچھو کہ کیوں جا رہے ہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں بتاؤ، کہاں اور کیوں جا رہے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ اس صحرائی طوفان کو ہم نے ابھی کنارے سے چیک کیا ہے۔ جیسے جیسے ہم پہاڑی کی طرف بڑھتے طوفانی ہواؤں کی شدت انتہائی تیزی سے بڑھتی جاتی، اور ہم نے جو لباس اور آلات خریدے تھے وہ عام سے طوفان کے لیے ہیں۔ اس قدر زبردست طوفان میں یہ کام نہیں آتے، اس لیے مجبوراً مجھے واپسی کا اعلان کرنا پڑا، ورنہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا اندازہ تو ہمیں بھی ہو گیا ہے عمران صاحب، لیکن اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صحرا میں ہر طرف طوفان ہے، آپ جس طرف سے بھی صحرا میں داخل ہوں گے، بہرحال طوفان تو اسی شدت کا ہوگا، صفدر نے کہا۔ نقشے کے مطابق کوبم کے پہاڑی علاقے کے عقب میں ایئر فورس کا اڈہ موجود ہے۔ ہم جیپ میں اسی پہاڑی علاقے میں چھپا کر اس اڈے پر جائیں گے اور وہاں سے کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر اڑا کر براہ راست اس پہاڑی پر میزائل فائر کریں گے۔ اس طرح ہی اس لیبارٹری کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ لیکن ایئر فورس کے اڈوں کے حفاظتی انتظامات تو انتہائی سخت ہوتے ہیں، وہاں سے کیسے جنگی ہیلی کاپٹر اڑایا جا سکتا ہے؟ صالحہ نے کہا۔ تنویر ہمارے ساتھ ہے، اور تنویر ایسے معاملات کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تنویر نے چونک کر کہا۔ تمہارے ڈائریکٹ ایکشن کی بات کر رہا ہوں، عمران نے کہا تو تنویر کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکر ہے، تمہیں احساس تو ہوا کہ میں جو کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوائے ایک معاملے کے، عمران نے جواب دیا۔ وہ کیا؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ مسئلہ رقابت۔ تم خواہ مخواہ اس مسئلے سے چمٹے ہوئے ہو، حالانکہ مسئلہ فیثاغورس بھی میٹرک میں ہمیں پڑھایا جا چکا ہے، اور اس کے حل ہونے کے بعد اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو مسئلہ ہو۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ عمران صاحب، کیا آپ واقعی اس انداز میں سوچ رہی ہیں؟ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، کیونکہ ظاہر ہے میرے انداز میں اگر جنگی ہیلی کاپٹر اڑایا جائے تو فوجی جیپیں اور فوجی وردیاں ہونی چاہیے، پھر ہی ہم اڈے میں داخل ہو سکتے ہیں، اور فوری طور پر یہاں بہرحال اس کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلے تنویر بول پڑا، پھر تو ڈائریکٹ ایکشن ان ڈائریکٹ ایکشن میں تبدیل ہو جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے،
لیکن ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ وائٹ برڈز کی ہلاکت کی اطلاع جیسے ہی پرائم منسٹر تک پہنچی انہوں نے یہاں پوری فوج اتار دینی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر ہم اس طوفان کے اندر اس پہاڑی تک پہنچ کر لیبارٹری کو تباہ کر دیں تو بہتر ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، وائٹ برڈز کی ہلاکت کی اطلاع پرائم منسٹر تک کیسے پہنچے گی؟ وہاں کوئی آدمی زندہ نہیں بچا۔ صفدر نے کہا، ان کے آدمی ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، جیسے پہاڑوں میں لڑکی مارا گئی ہے۔ ہمارے بارے میں ہمیں اطلاع دی تھی، ایسے اور لوگ بھی ادھر ادھر موجود ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب نے اسباق میں سر ہلا لیے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اس ویران پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے۔ عمران نے جیپ کو ایسی جگہ روکا جہاں اوپر یا سامنے سے جیپ نظر نہ آ سکتی تھی۔ عمران صاحب، لیبارٹری کے تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ میگن امداد بھی تو تباہ ہو سکتی ہے جو پاکشیا کا سرمایہ ہے، صفدر نے اچانک کہا تو سب چونک پڑے۔ نہیں، یہ غیر عارضی دھات ہے، یہ عام دھاتوں کی طرح نہیں ہے، اور پھر اسے خصوصی طور پر ایسے دھاتی سلنڈروں میں رکھا جاتا ہے جو مکمل طور پر بم پروف ہوتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلو یہ بات تو طے ہو گئی، اب آگے کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا، اب ہم نے گن شپ ہیلی کاپٹر اڑانا ہے، اس کے لیے 2 یا 3 آدمی کام کریں گے۔ میرے ساتھ کون جائے گا؟ عمران نے کہا، میں جاؤں گا۔ تنویر نے فوراً کہا، ایسا کرتے ہیں عمران صاحب، آپ یہاں رکیں، تنویر، میں اور مس جولیا جا کر ہیلی کاپٹر اڑا لاتے ہیں۔ صفدر نے کہا، تم نے شاید دانستہ صالح کا نام نہیں لیا، کیوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں عمران صاحب۔ صالح نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے وہ کیوں؟ کیا صفدر سے تمہیں کوئی شکایت ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن آپ کے ساتھ کام کر کے جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس بار صالح نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، پہاڑوں کے عقب سے تیز کڑکڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ بمبار اور میزائل بردار جہازوں کی آوازیں ہیں۔ عمران نے چونک کر کہا، آوازیں اب یک لخت تیز ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور آوازوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ جہاز انہی پہاڑوں کی طرف سے ہی اڑے ہیں۔ بکھر کر چھپ جاؤ، شاید ہم پر بمباری ہونے والی ہے، عمران نے چیخ کر کہا، اور وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے ادھر ادھر چٹانوں کی اوٹ میں ہوتے چلے گئے۔ عمران کے ساتھ جولیا بھی ایک چٹان میں اوٹ میں ہو گئی۔ یہ آوازیں لمحہ بلمحہ تیز ہوتی چلی گئیں، اور چند لمحوں بعد ہی آوازیں انہیں اپنے سروں پر سنائی دیں تو ان سب کے بے اختیار ہونٹ پھنچ گئے۔ عمران کے چہرے پر بھی شدید پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر ان پہاڑوں پر بمباری کی گئی یا میزائل برسائے گئے تو ان میں سے ایک کا بھی زندہ بچ نکلنے کا سکوپ نہ رہے گا۔ اسے یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ شاید ان کی یہاں موجودگی مارک کر لی گئی ہے، لیکن چند لمحوں بعد جب طیارے، جن کی تعداد 4 تھی، خوفناک کڑکڑاہٹ کی آوازیں نکالتے ہوئے پہاڑوں سے آگے بڑھ گئے تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ طیاروں کے گزرتے ہی وہ اچھل کر تیزی سے اوٹ سے باہر آیا اور پھر دوڑتا ہوا ایک پہاڑی کی اونچی چٹان پر چڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے اپنے ساتھی بھی ادھر ادھر نکل کر اس اونچی چٹان پر آ گئے۔ سامنے دور وہ صحرا نظر آ رہا تھا، اور وہاں طوفانی ہوائیں بھی چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ ریت کے بادل مسلسل گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اسے کھول کر اس نے تیزی سے اسے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ باکس ایک انتہائی طاقتور دوربین کی شکل اختیار کر گیا۔ عمران نے دوربین کو آنکھوں سے لگایا۔ اب وہ جہاز نقطوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ اوہ، یہ صحرا میں سپر ایکس میزائل فائر کر رہے ہیں، عمران نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ ہاں، وہاں خوفناک شعلوں کی بارش ویسے بھی دکھائی دے رہی ہے، صفدر نے کہا۔ یہ طیارے پہاڑی کے چاروں طرف صحرا میں میزائل فائر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہلاک کیے جانے کی کارروائی کی جا رہی ہے، عمران نے کمنٹری کرنے کے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ ہمیں ہلاک کرنے کی کارروائی؟ وہ کیسے؟ سب نے بیک آواز چونک کر کہا۔ ہمارے وہاں سے آنے کے بعد وائٹ برڈز کا کوئی آدمی وہاں پہنچا ہے، اس نے لاشیں دیکھنے اور چیکنگ سسٹم تباہ ہونے کی اطلاع دارالحکومت دی ہوگی، اور ان کے خیال کے مطابق ہم صحرا میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ پاکشا سیکرٹ سروس مشن مکمل کیے بغیر واپس نہیں جا سکتی، اس لیے حکام نے یہاں ایئر فورس کے اڈے کو حکم دے دیا ہوگا کہ صحرا میں پہاڑی کے چاروں طرف مسلسل میزائل فائر کیے جائیں۔
تاکہ ہم بے بسی کے عالم میں ہلاک ہو جائیں۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اوہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی تھی کہ ہمارے لباسوں اور آلات نے کام نہیں کیا اور ہم صحرا میں آگے نہیں بڑھ سکے تھے، ورنہ اس وقت ہمارے پاس بچ نکلنے کی کوئی راہ نہ رہتی، ہم کسی بھی طرح ان بمبار طیاروں کو تباہ نہ کر سکتے تھے۔ جولیا نے کہا، ہاں، واقعی اللہ تعالیٰ بے حد رحیم و کریم ہے، انسان واقعی ناشکرہ ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹا لی۔ نیچے اوٹ میں ہو جاؤ، طیارے اب واپسی کے لیے مڑ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ تو وہ سب تیزی سے چٹان سے نیچے اتر کر مختلف چٹانوں کی اوٹ میں ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد خوفناک کڑکڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی طیارے ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر پہاڑیوں کے عقب میں چلے گئے۔ کافی دیر تک کڑکڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں اور پھر آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی۔ تو وہ سب ایک بار پھر اوٹو سے باہر آ گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا۔ وہی جو پہلے کرنا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اب تو معاملات زیادہ تشویشناک ہو گئے ہیں، انہوں نے لازماً سیکیورٹی بڑھا دی ہوگی، جولیا نے کہا۔ او نہیں، بلکہ اب وہ پوری طرح سے مطمئن ہوں گے کہ ہم لوگ میزائلوں کی بارش سے وہاں صحرا میں ہی ختم ہو چکے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، ہو سکتا ہے کہ وہ چیکنگ کریں، صفدر نے کہا۔ کیسے؟ ان میزائلوں سے طوفانی ہوائیں تو تبدیل نہیں ہوں گی، عمران نے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس پہاڑی کے اندر لیبارٹری ہے تو ملا محلہ، وہاں ہیلی کاپٹر آتے جاتے رہے ہوں گے اور پہاڑی کا صرف اوپر والا سرا ہی ان طوفانی ہواؤں سے باہر ہے، جبکہ باقی پوری پہاڑی طوفانی ہواؤں میں گری ہوئی ہے۔ اس لیے اگر وہاں لیبارٹری ہے تو لا محلہ ان کے پاس ایسے لباس ہوں گے کہ ان لباسوں کی وجہ سے وہ ان طوفانی ہواؤں کے اندر صحیح سلامت لیبارٹری تک پہنچ جاتے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن انہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، بلکہ اب انہیں چیک کرنے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ لیبارٹری محفوظ بھی ہے یا وہ اسے تباہ کر چکے ہیں، صفدر نے کہا۔ ویری گڈ، تمہارا ذہن واقعی سپر ہے، لیکن ہم اس چیکنگ سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بات واقعی سوچنے کی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ میرے خیال میں ہمیں ہیلی کاپٹر بہرحال اڑانا ہی پڑے گا، اس کے بغیر ہم کسی بھی طرح اس لیبارٹری تک نہیں پہنچ سکتے، صالحہ نے کہا۔ جبکہ میرا خیال اس سے مختلف ہے، اچانک عمران نے کہا۔ تو صالحہ سمیت سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ صالحہ نے ہی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ کہ ان لوگوں نے ہماری مدد کی ہے، اب ہم ان آلات اور لباسوں کی وجہ سے اس صحرا میں اطمینان سے داخل ہو کر پہاڑی تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ہیلی کاپٹر کو اڑانے اور اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسے فضا میں تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی جس ایئر اسپاٹ پر بمبار طیارے موجود ہوں وہاں لڑاکا طیارے بھی ہوں گے اور رن وے بھی ہوگا، ان حالات میں ہمارا وہاں داخل ہونا اور ہیلی کاپٹر کا اڑانا ناممکن ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن جو آلات اور لباس پہلے ناکام ثابت ہوئے ہیں وہ اب کیسے کامیاب ثابت ہوں گے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے انتہائی خشک مضمون سائنس پڑھنا پڑتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ سائنس خشک مضمون نہیں ہو سکتا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری وجہ سے وہ خشک ہو گیا ہے، اس کی تمام تری میں نے نکال لی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ کوئی سائنسی وجہ بتا رہے تھے عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ ہاں، میں نے دوربین سے جو میزائل نیچے گرتے ہوئے دیکھی ہیں وہ اپنی ساخت کے لحاظ سے سپر ایکس میزائل تھے، اور انہوں نے وہاں پہاڑی کے چاروں طرف بے تحاشا میزائل فائر کیے ہیں، اور سپر ایکس میزائلوں کے پھٹنے سے بارود کے ساتھ ساتھ کلورین گیس بھی نکل کر تیزی سے پھیلتی ہے جو فوراً آگ پکڑ لیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شعلے اوپر تک نظر آ رہے تھے، لیکن کلورین گیس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ آگ پکڑ کر پھیلتی ہے تو فضا میں ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور یہ طوفانی ہوائیں کم دباؤ کی وجہ سے ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ قدرتی طور پر صحرا کے اس حصے پر ہوا کا دباؤ انتہائی کم رہتا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے یہ ہوا طوفانی انداز میں چلتی ہے، اور اب چونکہ کلورین گیس وہاں چاروں طرف سے بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ہوا کا دباؤ بہرحال پہلے سے زیادہ ہی ہوگا، اس لیے اب وہاں طوفانی ہواؤں کا وہ زور نہیں ہوگا جو پہلے تھا، اور جتنی گیس وہاں فائر ہوئی ہے اس سے میرا اندازہ ہے کہ زیادہ نہیں تو 10-12 گھنٹوں تک طوفانی ہواؤں کا زور اتنا نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا، اور اب ہمارے لباس اور آلات اس کم طوفان کا آسانی سے مقابلہ کر لیں گے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو عمران کے ساتھیوں کے چہروں پر اس کے تحسین آمیز تاثرات ابھر آئے۔ آپ واقعی سپر ذہن کے مالک ہیں عمران صاحب،
یہ بات ہم کبھی بھی نہ سمجھ سکتے، صفدر نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی ذہانت واقعی سپر ہے، تنویر نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ ہم نے جیپ کو اندر لے جانا ہے اور جہاں تک وہ جا سکتی ہے ہم اسے لے جائیں گے، پھر آگے پیدل جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن جیپ وہاں ٹھہری کیسے رہے گی؟ طوفان نے اسے اپنی جگہ سے ہٹا دینا ہے، صفدر نے کہا۔ طوفان کا دباؤ درمیان میں زیادہ اور سائڈوں پر کم ہوتا ہے، اس لیے جہاں ہم مناسب سمجھیں گے جیپ چھوڑ دیں گے۔ اس طرح واپسی کے لیے یہ ہمارے پاس رہے گی، ورنہ ہم یہاں سے پیدل گئے تو ہمیں کافی وقت لگ جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیپ یہاں کسی کی نظروں میں آ جائے تو ہمارے لیے واپسی کا کوئی چانس نہ بن سکے، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر عمران کے کہنے پر ان سب نے ایک بار پھر جیپ کے عقبی حصے میں موجود خصوصی لباس اٹھا کر پہن لیے۔ خصوصی ساخت کا اسلحہ بھی انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا، کیونکہ انہوں نے بہرحال لیبارٹری کو تباہ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب جیپ میں سوار پہاڑیوں سے نکل کر دور سامنے موجود صحرا کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ وہ سب ایسے لباسوں میں موجود تھے جیسے خلائی جہاز کے مسافر ہوں، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد ان کی جیپ صحرا میں داخل ہو گئی۔ عمران نے جیپ کی رفتار آہستہ کی۔ ونڈو اسکرین پر سوائے ریت کے بادلوں کے اور کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، لیکن عمران جیپ کو آگے بڑھاتا رہا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے جیپ روک دی۔ بس اس سے آگے جیپ نہیں جا سکتی، عمران نے سر پر چڑھے کنٹوپ کے ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سب کو سنائی دی۔ ہم کافی اندر آ چکے ہیں، اس لیے یہاں اب یہ محفوظ رہے گی، صفدر نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اس کے انجن میں تو ریت پڑ جائے گی، صالحہ نے کہا۔ میں نے اسے خصوصی طور پر سیٹ کرا لیا تھا، اس لیے بے فکر رہو، ایسا نہیں ہوگا، عمران نے کہا۔ اور پھر وہ سب جیپ سے نیچے اتر آئے تو عمران نے جیپ کو لاک کر دیا۔ عمران صاحب، ہمیں لیبارٹری کا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ ہم تو صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، کیونکہ یہاں سوائے ریت کے بگولوں کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم سب نے میری پیروی کرنی ہے، میری کلائی میں ایسا آلہ موجود ہے جو ہمیں اس پہاڑی تک لے جائے گا، لیکن ایک دوسرے کو رسی سے باندھ لو کیونکہ آگے بہرحال طوفان میں زیادہ شدت ہوگی، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر ان لباسوں میں موجود رسیوں کو خصوصی گھروں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد یہ قافلہ ایک قطار میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ عمران صاحب، اب اگر انہوں نے دوبارہ میزائل فائر کر دیے تب کیا ہوگا؟ صفدر کی آواز سنائی دی۔ پھر نہ کہیں مزار ہوگا، والی صورتحال ہوگی، عمران نے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے، کیوں بدشگونی کی باتیں کر رہے ہو؟ جولیا کی گسیلی آواز سنائی دی۔ اس لیے کہ ایک نہیں بلکہ دو خوش شگونیاں ہمارے ساتھ ہیں، عمران نے جواب دیا، اور پھر ایک ساتھ اس کے کانوں میں سب کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ ٹائیگر نے بتایا ہے کہ اصل مشن رچنا نگر لیبارٹری میں مکمل ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، جبکہ ٹائیگر نے آپ کو گفتگو کی ٹیپ کی تفصیل بھی سنائی دی جو شاغل اور اس کے مخبر کے درمیان ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صفدر نے کہا تو سب چونک پڑے۔ ابھی تم نے خود ہی دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے خاتمے کے لیے کس انداز کی کارروائی کی ہے، اس کے باوجود پوچھ رہے ہو، عمران نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ صرف ڈاش تھا، صفدر نے کہا۔ ہاں، رچنا نگر عام پہاڑی علاقہ ہے، جبکہ یہ لیبارٹری واقعی بظاہر ناقابل تذکیر ہے۔ پھر وائلڈ برڈز کو انہوں نے یہاں تعینات کیا ہوا تھا، جبکہ شاغل کو کرشناش بھجوا دیا گیا تھا، اور کرشناس میں واقعی مشن مکمل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ نئی ایجنسی کافرستان کے نو منتخب پرائم منسٹر نے قائم کی ہے، اور یہ مشن بھی پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں ہے، کافرستان کے صدر کے براہ راست کنٹرول میں نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ یہ نتائج آپ نے کیسے نکال لیے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ کیپٹن شکیل نے لازماً اب تک تجزیہ کر لیا ہوگا، اس لیے وہ آسانی سے تمہیں سمجھ سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس لیے مسلسل باتیں کر رہے تھے کہ اس قدر خوفناک طوفان میں آہستہ آہستہ چلنے کی وجہ سے خاموشی ان کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ آپ نے خود ہی تفصیل سے جواب دے دیا ہے، اب مزید کیا تجزیہ ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اب تک واقعی خاموش رہا تھا، اب پہلی بار اس کی آواز سنائی دی تھی۔ کیا تفصیل بتائی ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پرائم منسٹر نو منتخب ہیں، انہوں نے نئی ایجنسی قائم کی ہے، اور لازماً ان کی خواہش ہوگی کہ ان کی قائم کردہ ایجنسی پہلے سے قائم ایجنسیوں کے مقابلے پر کوئی دھماکہ خیز کارنامہ سر انجام دے۔ جبکہ شاغل سیکرٹ سروس کا چیف ہے، صدر کافرستان اس کی فیور کرتے ہیں، لیکن سیکرٹ سروس کی بجائے وائٹ برڈز کو یہاں تعینات کرنے کا مطلب ہے کہ اس مشن پر کنٹرول پرائم منسٹر کا ہے، صدر کا نہیں۔
ورنہ صدر لازماً اصل مشن پر سیکرٹ سروس کو نئی ایجنسی پر ترجیح دیتے، جبکہ شاگل کو کارشناس بھجوا دیا گیا اور حتمی طور پر وہاں مشن مکمل نہیں ہو رہا تھا، جبکہ شاگل کو اس کے مخبر نے بتایا کہ اصل مشن رچنا نگر میں مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لامحالہ وائٹ برڈز رچنا نگر میں موجود ہوتی۔ سب کو معلوم ہے کہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا، جن کا تعلق عمران صاحب سے ہے، کارشناس میں موجود ہیں، اور انہیں یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ اصل سیکرٹ سروس بمع عمران صاحب کے وارنگل سراہ پہنچ چکی ہے۔ اس لیے اصل مشن سے سیکرٹ سروس کو ہٹانے کے لیے یہ گیم کھیلی گئی ہے تاکہ ہم وارنگل کو چھوڑ کر رچنا نگر پہنچ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ رچنا نگر عام سا پہاڑی علاقہ ہے اور کافرستان کے اعلیٰ حکام جانتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں قائم کی گئی لیبارٹریاں پاکشیا سیکرٹ سروس آسانی سے تباہ کر سکتی ہے، جبکہ اس صحرا میں یہ لیبارٹری سب سے محفوظ اور ایک لحاظ سے ناقابل تذکیر ہے۔ اور جب ہم نے وائٹ برڈز کو ختم کر دیا تو اعلیٰ حکام کے خیال کے مطابق ہم صحرا میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں میزائل فائرنگ کروائی۔ اگر اس لیبارٹری میں اصل مشن مکمل نہ ہو رہا ہوتا تو اس طرح خوفناک میزائل فائرنگ نہ کروائی جاتی۔ کیپٹن شکیل نے مسلسل بولتے ہوئے پوری تفصیل بتا دی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ فائرنگ اس لیے کروائی ہو کہ اگر ہم صحرا سے باہر ہوں تب بھی یہ سمجھتے رہیں کہ یہاں اصل مشن مکمل ہو رہا ہے۔ صفدر نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو صرف رسمی کارروائی کی جاتی۔ اس قدر خوفناک سپر ایکس میزائل اس قدر تعداد میں فائر نہ کیے جاتے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ کیپٹن شکیل کا ذہن واقعی کام کرتا ہے۔ جو کچھ کیپٹن شکیل نے کہا ہے درست ہے۔ جولیا نے کیپٹن شکیل کی تائید کرتے ہوئے کہا، اصل آئیڈیا میرا ہے، اس لیے تعریف میری ہونی چاہیے۔ کیپٹن شکیل نے تو صرف وضاحت کی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اس بار آپ نے درست لفظ بولا ہے عمران صاحب، وضاحت اب ہمیں کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، کیپٹن شکیل سے ہم سب کچھ معلوم کر لیا کریں گے، صفدر نے کہا۔ تو ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی یہ قسط یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا عمران اور اس کے ساتھی واقعی اس لیبارٹری کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے وائٹ برڈز عمران سیریز کی قسط نمبر 23 اردو صفحہ چینل پر لازمی سے دیکھیے۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔